حزقیل 1:10 مکاشفہ 4:7 چار چہرے اور مکاشفہ کے چار جانداروں کے چہرے، اسے سمجھنے کے لیے ہمیں بائبل مقدس کی ڈیپلی اسٹڈی کی ضرورت ہے۔ یہ بید آخر ہے کیا؟ آج ہم اس پر سیکھیں گے۔ اس بید کا آغاز گنتی کی کتاب سے ہوتا ہے، گنتی 2:2۔ بنی اسرائیل اپنے اپنے ڈیرے اور اپنے اپنے جھنڈوں کے پاس اور اپنے اپنے آبائی خاندانوں کے علم کے ساتھ خیمہ اجتماع کے مقابل اور اس کے گردا گرد لگائیں۔ اسرائیلی قبائل کے 12 جھنڈے تھے، جن میں 4 مین تھے، سب سے زیادہ یہودا، روبن، افرایم اور دان۔ باقی کے گروپس ان کے پیچھے پیچھے ہیں، لیکن ان کا بھی اپنا اپنا جھنڈا تھا۔ جب ہم ان چاروں لیڈرز یعنی یہودا، روبن، افرایم اور دان اور ان کے جھنڈوں کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ چاروں نشان وہاں دیے ہیں۔ یعنی اب یہودا کا نشان تو بہت مشہور ہے، یعنی ببر۔ افرایم کا نشان تھا بیل، روبن کا نشان تھا انسان کی طرح کا، اور دان کا پہلے تو سانپ دکھایا جاتا تھا، پھر بعد میں چینج کر کے ایک عقاب دکھایا جاتا ہے۔ خدا نے اسرائیلیوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ آپ نے کیمپس کس طرح کھڑے کرنے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا بلعام لعنت نہیں کر پایا تھا کیونکہ اس نے پہاڑ سے کراس کے نشان کو دیکھا تھا، اسرائیل کے قبائل کی کیمپنگ جو کراس کی طرح بنے ہوئے تھے۔ لیکن آپ جھنڈے پر بنے ان چاروں نشان کو دیکھیے جو چاروں لیڈرز کے نشان تھے، کیونکہ یہ حزقیل اور یوحنا جس بید کو دیکھتے ہیں ان میں یہی 4 چہرے دکھائی دیتے ہیں۔ اب انہیں ہم انجیل مقدس میں دیکھتے ہیں، یہ چاروں چہرے یسوع مسیح کو ہی دکھاتے ہیں، یعنی متی، مرکز، لوکا اور یوحنا۔ متی 1:1 میں دیا ہے یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ، لیکن ابراہیم پہلے تھا، داؤد بعد میں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، یعنی یسوع مسیح ابن ابراہیم ابن داؤد کا نسب نامہ، مگر خدا کا یسوع مسیح کے نسب نامہ میں پہلے داؤد کو لکھوانے کا مقصد یہ تھا کہ داؤد پہلے آئے گا، کیونکہ داؤد بادشاہ تھا۔ اور اس انجیل میں یسوع مسیح کا نسب نامہ اور لوکا کی انجیل میں بھی یسوع مسیح کا نسب نامہ ہے، مگر مرکز اور یوحنا میں یسوع مسیح کا نسب نامہ نہیں ہے۔ متی کی انجیل میں یسوع مسیح کا نسب نامہ اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ وہ یسوع مسیح کو ابن داؤد یعنی بادشاہ ریپرزینٹ کرتا ہے، اور بادشاہوں کا نسب نامہ ہوتا ہے، اور یسوع مسیح کو آنا بھی داؤد بادشاہی کی نسل سے تھا، اور یہ یہودا کا سینگ ہے۔ اب آتی ہے باری مرکز کی انجیل کی، جو یسوع مسیح کو سرونٹ کی طرح دکھاتی ہے، یعنی بیل کی طرح۔ جب آپ مرکز کی انجیل پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یسوع مسیح آتے ہی خدمت کے کام پر لگ گیا، اچھائی اور نجات کے کام کرنے لگ گیا، ایک نوکر ایک خادم کی طرح۔ مرکز میں یسوع مسیح کا نسب نامہ اس لیے نہیں دیا گیا کیونکہ نوکروں یا خادموں کا کوئی نسب نامہ نہیں ہوتا، بس وہ ایک بیل کی طرح کام کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ یہ انجیل مرکز ہے جو یسوع مسیح کو بچڑے کے طور پر بیان کرتی ہے، خادم کے طور پر بیان کرتی ہے۔ جب آپ لوکا کی انجیل پڑھتے ہیں تو اس میں یسوع مسیح کو ابن داؤد کہہ کر بلایا گیا ہے، اور اس میں یسوع مسیح کا نسب نامہ اس لیے لکھا گیا کیونکہ آدمیوں کا نسب نامہ ہوتا ہے اور یہ جاتا بھی آدم تک ہے۔ متی کی انجیل صرف ابراہیم تک جاتی ہے۔ اب آتا ہے یوحنا رسول کا انجیلی بیان، جس میں یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہہ کر بلایا گیا ہے۔ اس نسب نامہ اس لیے نہیں دیا گیا کیونکہ خدا کا نسب نامہ نہیں ہوتا۔ یوحنا کی انجیل یسوع مسیح کو عقاب کے طور پر بیان کرتی ہے۔ عقاب سب سے اونچا اڑنے والا جاندار ہے، اس سے اونچا کوئی نہیں اڑتا۔ رود کی کتاب میں بوئز رود سے کہتا ہے کہ اسرائیل کے خدا کے پروں کی پناہ کے نیچے تو آئی ہے، اور زبور نویس کہتا ہے وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور تجھے اس کے بازوؤں کے نیچے پناہ ملے گی۔ آمین۔